جی شروع جی ناصر صاحب شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج یہاں پہ پائمیک 2025 آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کامیابی سے رواں دواں ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک خاص طور پر 45 کنٹریز کی پارٹیسپیشنس ہیں یہاں پہ، اور 140 اور 50 سے زیادہ اسٹالز ہیں. اور جو اس وقت تک کا جو آج کا جو ایک ریونیو کہہ لیں یا جو کمٹمنٹ کہہ لیں، جو معاہدے ہوئے ہیں وہ $270 ملین کے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. نیوی کی ہمارے جو ایکسپو ہے بدر سولوشن والے، ان کی میری ٹائم، اور ظاہر ہے پاکستان کی، اور اس میں گورنمنٹ سندھ نے مکمل طور پر کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے سب سے بڑا پویلین جو ہے وہ، جہاں اور بڑے بڑے پویلین ہیں وہاں پہ سندھ گورنمنٹ کا پویلین، اور یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے آپ کو اسٹال یہاں پہ نظر آئیں گے. تو ہم سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اس میں مکمل طور پر سپورٹ کیا ہے، اور ہم اس میں فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس، اور خاص طور پر پاک فوج اور نیوی، میری ٹائم، ان سب نے اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو بہت اچھا ایونٹ ہے، اور مزید انویسٹمنٹ کی بھی حوصلہ افزا یہاں پہ رپورٹس ہیں. اس وقت تو $270 ملین کی ہوئی ہیں، لیکن ان میں مزید اضافہ ہوگا. سیاسی سوال بھی ہوتا ہے، آپ نے جو حکومت نے بلا وجہ تنقید کرنے والے اور 27ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم کو روک ٹریک کرنے والوں کے خلاف نمائش بھی رکھی تھی، کون سے ہتھیار استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے پاس سیاسی طور پر جو ویپنز ہیں، جو ہتھیار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، وہ پیار کا ہتھیار ہے، وہ مفاہمت کا ہتھیار ہے، وہ بہتری کا ہتھیار ہے، ویپن ہے. جو میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے بہتری کا، بھلائی کا، امن کا اور اچیومنٹس کا، تو ہمارے پاس تو یہی ویپن ہے. اور وہ پیار کا ویپن جو ہے وہ سب پہ بھاری ہوتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھاری نہیں ہے بلکہ سب سے یاری ہے، جو ان کا نیا سلوگن ہے. تو لیکن آج یہاں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے یہ جو ایونٹ ہے. تو اسپیشلی بلوچستان سے میرے انتہائی محترم دوست، ہمارے جو منسٹر ہیں وہاں پہ میر علی حسن زہری صاحب بھی آئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کا پویلین بھی ہے، گوادر، اور بہت سارے یہاں پہ چیزیں ہیں جن سے بہت یہ جو ایکسپو ہے اور پائمیک 2025 جو ہے یہ بڑا انفارمیٹیو ہے، تھاٹ پرووکنگ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا لوگوں کو علم نہیں کہ پاکستان میں کیا کیا خزانے موجود ہیں، کیا کیا ایونیوز ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اور جہاں سے امپورٹ اور خاص طور پر ایکسپورٹ کا جو ہے اس میں بہت زیادہ فروغ ملے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ مختلف چیزیں، وہ ایک لحاظ سے وہ جو کہا جاتا ہے کہ سوئی سے لے کے ہاتھی تک، تو یہاں پہ ہر قسم کے اسٹال آپ کو ملیں گے، لیکن ریلیٹڈ ہوں گے بیشتر سمندری اس سے، آب حیات اور دیگر جو بھی یہاں پہ ہماری چیزیں ہیں. بہت شکریہ جی. اور کوئی آپ کے کوشچن ہو؟ سوال یہ کہ چونکہ میری ٹائم پائمیک میں پورٹ قاسم ہو گئے اور دیگر جو ہم لے گئے اداروں کے وہ ہیں، آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہے پاور کی. تو پاور سیکٹر میں بہتری کے لیے اور ان بندرگاہوں کو بلا تعطل پاور کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات ہیں، کیا ایکشن پلان ہیں آپ کو؟ دیکھیں، اس میں انرجی سیکٹر بہت اہم ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پر سندھ گورنمنٹ نے اس میں بہت کام کیا ہے. ہمارے سولر پارکس بن رہے ہیں، ہائیبرڈ پارکس بن رہے ہیں، اور اس طرح کی فیسلٹی بھی دی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. تو جتنی بھی انڈسٹری آئے گی تو وہ دو اور مزید آپ کو میں ایڈ کر دوں کہ یہاں پہ جو ہمارا اکنامک زون ہے، دھابے جی اکنامک زون، وہاں پہ بھی چیئرمین صاحب کی طرف سے، پریزیڈنٹ صاحب، اور خاص طور پر سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے ہے کہ کوئی بھی اگر انڈسٹری آ کے لگاتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی. ویسے تو وہ بہت قیمتی زمین ہے، لیکن اگر کوئی اشور کرے گا کہ وہ فوری طور پر انڈسٹری اور بڑی کوئی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ کر رہا ہے تو اس کو فری
دیں گے لینڈ، اور اس میں ایک جو دوسری سب سے بڑی اپرچونٹی ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک زون جو ہیں وہاں پہ 10 سال کے لیے ٹیکسز فری ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ نئے جو قوانین ہیں یا IMF کی جو ایک قسم کی پابندیاں کہہ لیں یا جو ریسٹرکشنس ہیں، اس میں اب اس کے بعد کوئی اور اکنامک زون ہم نہیں دے سکتے. تو یہ بڑے کامیاب اکنامک زون ہیں، اور اس طرح کے سندھ میں کوئی 4-5 اکنامک زون ہیں جہاں پہ ہم نے سب کو آفر کی ہے، اور اس سے ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا. یہاں پہ انڈسٹری لگے گی، مینوفیکچرنگ ہوگی، اسمبلنگ ہوگی، اور جو انویسٹر ہے اس کو بہت بڑا فائدہ ملے گا. بہت ایک سوال اگر اور آپ کی اجازت ہو تو سر سر بہت ہی بڑا ایک ریلیونٹ کوشچن ہے. آپ ہی کے سابقہ وزارت میں جانور شماری کا ایک شروع کیا گیا تھا سلسلہ، جس کے نتائج بھی آئے. جی جی تو ان نتائج بھی کیا وجہ ہے ظاہری صاحب کی ہے، یہ بھی بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ پنجاب میں گدھوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اور بلوچستان میں سب سے کم ہے. تو یہ کیا